یہ جو آج کا موضوع ہے اور جس پر ہم بات کرتے ہیں تو پھر ایک موضوع سے کئی موضوع نکل آتے ہیں. پاکستان کی تاریخ بھی ہے، اس میں بعض چیزیں ایسی بھی ہیں، ابھی بیان بھی ہوئی ہیں، میں اس پہ اپنی بات بھی عرض کروں گا. وقت کم ہے. کبھی ویسے میں ڈاکٹر صاحب کا شکر گزار ہوں اور تنظیم اسلامی کا کہ انہوں نے اس طرح کی ایک سنجیدہ مجلس کا اہتمام کیا ہے. یہ مجالس جو ہیں زیادہ ہونی چاہیے، اس میں کچھ سوال جواب کی مجلس بھی ہونی چاہیے، تاکہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں تاریخ کی جو ہم بھول گئے ہیں یا ہمارے حافظے میں نہیں رہی ہیں، وہ ہمیں یاد رکھنی چاہیے اور یاد کرنی چاہیے. دیکھیں، ایک بات میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مسلمان قوم جو تھی اس بر صغیر میں، ہندوستان اور پاکستان میں، جب آپ اس کی جدوجہد کی کہانی بیان کریں گے تو آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ اس کی حیثیت کیا تھی، اس کا معاملہ کیا تھا، اور اس کا موازنہ اس کے حریفوں سے یا کیسے کیا جا سکتا تھا. سلطنت مغلیہ کے زوال کے بعد پہلے ایسٹ انڈیا کمپنی کی حکومت یہاں قائم ہوئی، پھر اس کے بعد براہ راست ہم تاج برطانیہ کے ماتحت آئے. تو وہ جو 100 سال ہے تقریباً کمپنی کی حکومت کا، اس میں ہم کہاں سے کہاں پہنچ چکے تھے. تو اگر آپ اپنا دیکھیں کہ یعنی ہمارے جو ہندو بھائی تھے وہ تعلیم میں بھی آگے تھے، آگے ہو گئے تھے، اور ان کا یعنی یہ جو معیشت کا جو میدان ہے اس میں بھی بہت سرگرم تھے. آپ کو پتا ہے کہ پاکستان جب بنا ہے تو میرا خیال ہے یہاں مال روڈ پر اور انارکلی میں 1 یا 2 دکانیں جو تھیں وہ مسلمانوں کی تھیں. تو یہ جو بزنس ہے اور بینکنگ ہے، انشورنس ہے، اس طرح کے کام ہیں، ان میں کوئی مسلمان، بلکہ لوگ تو اس زمانے میں کہتے تھے کہ حساب جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے بنا ہی نہیں ہے، انہیں پڑھنا ہی نہیں چاہیے. تو ہماری صورتحال یہ تھی کہ ہماری قوم کی جو قیادت تھی وہ یا تو بڑے ذمہ داروں کے ہاتھ میں تھی یا وکیلوں کے ہاتھ میں تھی اور یا اخبار نویسوں کے ہاتھ میں تھی. اور پھر دینی مدرسے جو ہیں وہ اپنے طور پر وہاں سے بھی ہماری لیڈرشپ جو ہے وہ پیدا ہو رہی تھی، کیونکہ یہی وہ شعبے تھے جہاں کے آزاد جن کی رزق جو تھا وہ آزاد تھا. یعنی آپ آزاد پیشے انہی کو کہہ سکتے ہیں. اس کے علاوہ مسلمانوں کے جو بہتر نوجوان تھے، بہت سے جب پڑھتے لکھتے تھے وہ نوکریوں میں چلے جاتے تھے، چاہے نوکری چھوٹی ملے بڑی ملے. یہ کیسے نوکریوں میں کیسے گئے کیسے نہیں گئے یہ الگ کہانی، میں اس پہ نہیں جاؤں گا. اس کے برعکس جو ہمارے ہندو یہاں رہ رہے تھے، غیر مسلم جو تھے، ان کی طرف اگر آپ دیکھیں تو وہاں وکیل بھی تھے، ذمہ دار بھی تھے، صنعت کار بھی تھے. اور کیونکہ بزنس میں وہ لوگ آگے تھے، دکانداری میں، تجارت میں، اس لیے ان کی بہت بڑی تعداد جو ہے نا، خاص طور پر شہری علاقوں میں، وہ جو مڈل کلاس ہے اس کی جو حقیقی ریپریزنٹیشن تھی وہ تھی انہیں کے پاس. اور وہ لوگ زیادہ، یہ جو لوگ جن کا معاش جو ہے وہ آزاد ہوتا ہے اور جو ملازم نہیں ہوتے، سرکاری ملازم، وہ ایک اور طریقے سے اپنا کنٹریبیوٹ کرتے ہیں اور ایک طریقے سے اور کردار ادا کرتے ہیں. تو غیر مسلم جو تھے ان کی بڑی تعداد جو تھی، وہ جو مڈل کلاس سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے، جو صنعت کے میدان میں اور تجارت کے میدان میں پیش تھے، وہ سیاسی جماعتوں میں بھی شامل ہوئے، کانگریس میں شامل ہوئے
اور انہوں نے بڑا ایک رول ادا کیا اس طریقے سے کانگریس کو وہ ایک ایسی کھیپ ملی ہے کارکنوں کی اور اس کی حقیقی جو ہے تنظیم بنی ہے کہ اس کے مقابلے میں مسلم لیگ کی تنظیم نہیں بن سکی اور بن ہی نہیں سکتی تھی. تو یہ تو ایک تاریخی طور پر اگر آپ جائزہ لیں حالات کا تو ایک ڈرا بیک ہے جو مسلمانوں کو اور ان کی جماعت مسلم لیگ کو تھا. ایک بات. دوسری بات یہ کہ اس وقت بالغ رائے دہی تو تھا نہیں, بالغ رائے دہی کا حق نہیں تھا, لمیٹڈ فرنچائز تھی. تو جو ووٹ دینے والے تھے وہ ہر عام آدمی ووٹر نہیں تھا, اور جو لوگ باوسیلہ تھے ان کا پوری جو ہے وہ اپنا پوری سیاست کے اوپر ان کا ایک عکس تھا, اور ان کا ایک تسلط کہہ لیجئے یا ان کا ایک دباؤ کہہ لیجئے یا ان کی کمانڈ کہہ لیجئے. اور پنجاب میں خاص طور پر, پنجاب کیونکہ تحریک پاکستان میں بڑا نمایاں کردار تھا پنجاب کا, اور پنجاب بڑا صوبہ تھا, اور پھر سندھ میں دیکھیں تو سندھ, یہاں ویسٹ پاکستان میں دیکھیں تو یہاں جو ذمہ دار تھے وہ ریپرزینٹ کرتے تھے اسمبلی میں اور وہی کر سکتے تھے. اب یہ ایک مجبوری ہو گئی تھی کہ اسمبلیوں میں جو ریپرزنٹیشن تھی, جہاں جہاں جاگیرداری موجود تھی اور ذمہ داری بڑی موجود تھی, وہاں وہ موسٹلی بڑے ذمہ داروں اور جاگیرداروں کے پاس آتی تھی. تو پنجاب میں جو یونینسٹ پارٹی قائم ہوئی, اور پھر اگر آپ اس کو دیکھیں تو سکندر جناح جو پیکٹ ہوا جب مسلم لیگ الیکشن ہار گئی ہے, پہلا الیکشن 35 کے ایکٹ کے تحت, اور چند سیٹیں اس نے حاصل کی ہیں, تو اس کے بعد اس کو نئی توانائی ملی ہے جبکہ اس کے اجلاس میں پنجاب کے وزیر اعظم سکندر حیات اور بنگال کے اور آسام کے وزیر اعظم جو ہیں وہ شریک ہوئے ہیں, سر سعد اللہ اور اے کے فضل اللہ. تو قائد اعظم کا جو پیکٹ ہوا ہے جس پہ علامہ اقبال کی تنقید رہی ہے ہمیشہ, اور ان کو وہ پیکٹ پسند نہیں تھا, لیکن قائد اعظم کیونکہ ایک پریگمیٹک پولیٹیشین تھے اور جو زمینی حقائق تھے ان پہ ان کی نظر تھی, اس وجہ سے یونینسٹ پارٹی کو اور مسلم لیگ کو ایک پیکٹ انہوں نے کیا, اور پارلیمانی پارٹی یعنی پنجاب اسمبلی کے اندر وہ یونینسٹ پارٹی ہی مسلم لیگ پارٹی سمجھی جانے لگی. یہ بات میں آپ کو اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ ساری جو پس منظر ہے ہمارا اس کو ہم اپنے سامنے رکھیں. تو یہ جو ہمارے ذمہ دار تھے یہ ایک, کیونکہ یہ کانسٹیٹوئنسی لیڈرز تھے اور کانسٹیٹوئنسی لیڈرز کے ساتھ معاملات بہرحال آپ کو کرنے پڑ رہے تھے, تو اس وجہ سے مسلم لیگ کی تنظیم وہ نہیں ہو سکی جو کہ کانگریس کی تنظیم تھی. تو جب یونینسٹ پارٹی میں اور مسلم لیگ میں کلیش ہوا بہت بعد میں آ کے, تو پھر اس وقت وہ جو یونینسٹ تھے ارکان اسمبلی بھی اور وہ بھی جو کہ اس میں نہیں تھے 46 کے الیکشن میں, وہ مسلم لیگ میں شامل ہو گئے, اور اس طریقے سے وہی لوگ اسمبلیوں میں یہاں آ گئے. جب پاکستان بنا تو وہ بڑے ذمہ دار جو تھے وہ بہرحال ایک بڑی طاقت کے طور پر یہاں موجود تھے. اگر آپ اس زمانے کا بعض محققین نے تجزیہ کیا ہے, 50 بڑے پولیٹیشین جو ہیں 47 کے بعد انہوں نے ان کا تجزیہ کیا ہے, تو ان میں آپ دیکھیں تو ایک بڑے ذمہ دار نظر آئیں گے, کچھ بیوروکریٹ نظر آئیں گے, کچھ دوسرے اور کچھ مسلم لیگ کے پرانے رہنما نظر آئیں گے. بلکہ ایک صاحب نے ایک بڑی دلچسپ اسٹڈی کی ہے کہ وہ انہوں نے 25 بڑے آدمی جو ہیں, یعنی ایسے 25 افراد